بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ فرشتے مدد کو آتے ہیں؟ آج انشاءاللہ ایسی آیت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے جو کہ اپنے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خربوں کے حساب سے خصوصیات چھپائے ہوئے ہیں۔ آج کا جو عمل ہے یہ ایسے عمل ہے کہ الحمدللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد آپ کو حاصل ہوتی ہے، تمام فرشتوں کی مدد آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، بد کلامیاں ہیں اور لڑائی جھگڑے فسادات ہیں آپ کے گھر میں، یا پھر آپ کے مال و جان میں برکت نہیں ہے، یا پھر آپ کے حالات ایسے ہو گئے ہیں جاتے دنوں میں کہ آپ نے قرض دینا ہے، یا پھر آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ شادی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یا پھر آپ کسی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہر کام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، تو یہ نقش آپ کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ پہلے چارٹ گزر چکا ہے نام کا، سب سے پہلے آپ نے اپنا نام دیکھنا ہے کہ ہم کس خانے میں ہیں، آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں، خاکی ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے چارٹ دیکھ لیا کس لائن میں آپ کا نام آ رہا ہے۔ اب آپ نے کرنا ہی ہے، یہاں سے ایک نقوش لکھنا ہے۔ کتنا؟ ایک نقوش لکھنا ہے۔ ایک نقوش لکھنے کے بعد آپ نے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا تھے، یعنی کہ آپ کو پتہ چلا کہ میں آتشی، بادی، آبی، خاکی ہوں۔ آپ کا جو بھی حروف ہے، آتشی میں آیا ہے تو آپ آتشی نقش لکھیں گے، بادی لائن میں آ رہا ہے تو بادی لکھیں گے نقش، آبی آ رہا ہے تو آبی نقش لکھیں گے، خاکی آ رہا ہے تو خاکی نقش لکھیں گے۔ اسی طرح جس خانے میں آپ کا پہلا لفظ ہے وہ چال آپ کے نام کی ہے، وہ چال یہاں سے آپ نے نقوش اٹھا لینا ہے اور ایک نقش مبارک وہ لکھنا ہے۔ آتشی ہیں تو ایک لکھنا ہے، فوٹو کاپی کروائیں تو آپ کی مرضی۔ سکرین کے سامنے چاروں نقوش دیے ہوئے ہیں آیت مبارکہ کے، جو کہ فرشتوں کی مدد آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ رب کے حکم سے۔ اب جو آپ کہیں گے وہی آپ کا کام سر انجام ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میرا کام ہوگا، وہ میرا کام ہوگا، یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ یہ کام کرنا اس آیت مبارکہ کا ہے، اوپر چھوڑ دیں، اور اس نقش مبارک کے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ ذرا سماعت فرماتے رہیں۔ نقوش آپ نے لکھ لیا یا فوٹو کاپی کروا لیا، آپشن دو ہی ہیں، یا فوٹو کاپی کروانا ہے یا لکھنا ہے۔ آتشی ہے، آگ کے قریب کہیں رکھنا ہے نقوش کو، یہ نہیں کچن کے اندر کہیں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، آگ کے قریب چولہے کے اوپر نیچے کہیں دائیں بائیں ایسی جگہ جہاں جلے نہ وہاں پڑا ہونا چاہیے۔ بادی نقش ہے، پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے، اپنا مقصد لکھ کے، ہر ایک نقوش کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، مقصد لکھ کے آپ نے مقررہ جگہ کے اوپر رکھنا ہے۔ آتشی آگ کے قریب رکھنا ہے، بادی ہوا میں لٹکانا ہے، 1 فٹ دھاگا ہو بنوا کے ان کو نقش کو موچی سے بنوا کے ٹاکی، اس کے بعد آپ نے اس کو ہوا میں لٹکا دینا ہے۔ آبی ہے، کہیں بہتا پانی ہے نزدیک تو وہاں بھاری پتھر کے ساتھ اس کو پھینک دیں بنوا کے نقش کو۔ بنوانے سے مراد یہ ہے کہ ٹاکی میں بنوا کے موچی سے وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر بہتا پانی دور ہے، سمندر، دریا، ندی نالے صاف دور ہیں، آپ گھر کی چھت کی ٹنکی جو ہے پانی والی اس میں بھی یہ پھینک سکتے ہیں۔ وہ بھی دور ہے، اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ کیا کریں گے کہ ایک بوتل لے لیں، اس میں پانی ڈال لیں، اس میں نقوش بیچ میں ڈال دیں اور اپنے سٹور روم میں کہیں رکھ دیں۔ اب آ جاتا ہے خاکی نقش۔ خاکی نقش کو آپ نے ایک لکھ لینا ہے یا فوٹو کاپی کر لینا ہے، کرنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کرنا ہے، اسی طرح بنوا کے موچی سے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر، پھر اپنا مقصد پیچھے لکھ کر، خوشبو لگا کے نقوش کے ساتھ آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے۔ دفن کرنے والی کوئی جگہ نہیں ہے، مٹی کے گملہ گھر میں پڑا ہوا تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بالفرض کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بوتل لے لیں، جار ٹائپ کھلے منہ والی بوتل، اس کے آدھے نیچے مٹی، ریت، کوئی بھی چیز گھر میں آپ وہ رکھیں، آدھا بھریں، اس کے اوپر نقوش رکھیں، پھر آدھا بھر کے کہیں سٹور روم میں چھپا دیں۔ یہ آپ کی 4 نقش کی چال ہوگی۔ اب مین چیز جو یوٹیوب ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے، پلیٹ فارم ہے جہاں کتابیں ہیں عملیات کے حوالے سے، کچھ بھی جو نسبت رکھتی ہیں عملیات سے، وہ چیز آپ کو جو نہیں سکھاتے ہیں وظائف اور عملیات میں، وہ چیز واضح طور پہ آپ کو سکھائی جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے جو کہ آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو آیت مبارکہ لگی ہے، اس سے کل عدد کتنے ہیں، اس کا نقوش کیسے بنے گا، اور یہ
جو آیت مبارکہ یہ ہے کیا، یہ آبی یا آتشی یا بادی یہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا اسکرین کے سامنے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بادی ہے۔ 2746 ایک کل عدد ہیں۔ اب ہر سبق میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نقوش پر کرنا ہو 9 خانوں والا، بڑے خانوں کی طرف اس لیے نہیں جاتے ہیں وظائف اور عملیات میں تاکہ آپ کو چھوٹے خانوں والا نقوش لکھنا بھول جائے گا۔ کچھ عرصہ دراز ہم 9 خانوں والا نقش لکھیں گے، پھر اس کے بعد 12 والا 16 والا، اس طرح آگے چلتے چلتے آپ کنٹینیو آگے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے۔ مگر پہلے یہ آپ دیکھ لیں، سمجھنے کی کوشش کر لیں، جب یہ سمجھ آ جائے گی تو بڑے نقوش صرف چال ڈال کی فرق ہے، بس وہ آپ کو چال سمجھا دیں گے، آپ انشاءاللہ خود بڑے نقوش پر کر لیں گے۔ کوئی احباب کے یہ جو نقوش آپ سامنے 2746 کا، اسی کو 12 خانوں میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا نقوش آپ لکھتے ہیں تو اسی کو بڑے سے بڑا نقوش بھی ہم لکھ سکتے ہیں، مگر جب کہ ہم نے 9 خانوں والا نقوش دیا ہوا ہے تو 9 خانوں میں کیسے لکھیں گے؟ کل عدد آگے آیت مبارکہ کے 2746 جب آگے تو ہم نے 24 اس سے نفی کرنے ہیں، 24 اس سے نفی کرنے ہیں 46 سے۔ جب 24 نفی کیا تو پیچھے کتنا بچا؟ 2722۔ اب 2722 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کرنا ہے۔ یہ کلیہ ہے، نقش لکھنے کا کلیہ ہے۔ آپ کتاب سے دیکھ کے لکھیں، کوئی کسی جگہ سے بھی دیکھ کے لکھیں، یوٹیوب سے دیکھ کر کہیں بھی دیکھ کے لکھیں، کلیہ یہی ہے۔ انداز لوگوں کا سمجھانے کا مختلف ہے، مگر یہ ہے کہ وظائف اور عملیات میں آپ کو مکملی طور پہ نقوش لکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ آرام سکون سے نقوش لکھ سکیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر جبرائیل امین جیسی ہستی آپ کی خدمت کر رہی ہے، فرشتے آپ کی مدد کو آ رہے ہیں، تو اس طرح نہ آئیں نا کہ بس آپ بلائیں تو وہ آئیں۔ آپ پورے اپنے لوازمات مکمل کریں، پھر آپ کو رب کی رحمت پہ یقین ہو جائے اب وہ فرشتے آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس میں نے پڑھ لیا جی، اب فرشتے آئیں میری مدد کو آئیں۔ مدد کو تب ہی آئیں گے جب پورے لوازمات آپ کے مکمل ہوں گے۔ تو اب 2722 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کیا تو 907 آ گئے۔ کتنے آئے جی؟ 907۔ اب 907 کا ہم نے نقش پر کرنا ہے۔ اب اس نقش میں جو کسر ہے، کسر پہلے بھی بتایا گیا ہے، کسر اس کو کہتے ہیں نقوش کی زبان میں جو بیچ میں لفظ چھوڑ دیے جاتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، ان کو کسر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نقوش میں 1 سے لے کر 6 تک ایک خانے کی کسر ہے۔ ایک خانے سے مراد کیا ہے؟ ذرا خانہ نقش کی طرف آپ اپنی نظر گھمائیں۔ 907 لکھا ہوا ہے، 908 نہیں ہے۔ یہ جو 8 نہیں ہے یہ کسر ہے، یہ جو 8 نہیں ہے اس کو کسر کہتے ہیں، کیونکہ 7 کے بعد 8 آنا چاہیے، 9 آنا چاہیے، یہ اس طرح کسر نہیں تھی پھر اس نقوش میں۔ مگر یہاں پہ جب کہ ایک ہی کسر ہے 6 خانے تک، تو 6 خانے تک ایک لفظ بیچ میں اڑا دیا جائے گا ہر لفظ کے بعد۔ 907 ہے، 908 نہیں ہے، 909 ہے، 910 نہیں ہے، 911 ہے، 912 نہیں ہے، 913 ہے، 914 نہیں ہے، 915 ہے، 916 نہیں ہے، 917 ہے، 918 نہیں ہے، 919 نہیں ہے، 920 ہے۔ اب یہاں 6 والا خانہ تھا 17 میں، 17 والا خانہ جو 6 والا خانہ تھا، 6 سے لے کر 7 تک 2 لفظ کی کسر آئی۔ اگر آپ نے ویڈیو غور سے دیکھ رہے ہیں تب، سننے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی تب، 17 کے بعد 18 اور 19 آنا چاہیے، نہ ہی 18 ہے، نہ ہی 918 ہے، نہ ہی 919 ہے، 920 آ گئے۔ 2 لفظ کی کسر یہاں سے 6 اور 7 والے خانے میں ہے، 2 لفظ آپ نے بیچ میں سے اڑا دینے ہیں۔ پھر 8 اور 9 خانے میں پھر اسی طرح ایک ہی کسر ہے۔ یہ آپ کا نقوش ہو گیا پر بادی نقوش۔ اس طرح آپ آتشی، بادی، آبی، خاکی نقوش خود بھی لکھ سکتے ہیں سات مشتری میں۔ سات مشتری میں اچھے نقش لکھے جاتے ہیں، سات مریخ میں تباہ و برباد کرنے والے نقش لکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ مشتری کی سات کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ فوٹو کاپی کروائیں تو کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں۔ اب یہی چیز جب آپ روزانہ پڑھیں گے، اس کو اپنا مقررہ جگہ پہ لکھیں گے تویز کو خوشبو لگا کے، اب ہم نے کیا پڑھنا ہے جو ہماری مدد کو فرشتے آئیں گے، اور یہ ہمارے جتنے معاملات ہیں گھریلو معاملات سارے آسان ہوں گے۔ اب آپ نے مغرب کے بعد یا پھر دن کے کسی حصے میں سوائے 11:30 کے چھوڑ کے 12:30 کا
1 گھنٹہ یہ جو ٹائم ہے اس میں آپ نے کچھ پڑھائی نہیں کرنی ہے، خاص کر اس کی مدد کے لیے کوئی اچھا کام اس دوران نہ کرے گا، یہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ ٹائم اس لیے آگے پیچھے بتا رہے ہیں تاکہ آپ احباب مقررہ ٹائم تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ 11:30 سے لے کر 12:30 تک کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس وجہ سے آپ کو رجت یا بندش کا شکار ہونا پڑے۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کسی نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی آپ اس کو 2746 مرتبہ، جو کہ اس کی کل عدد ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں 2746 مرتبہ۔ اب یہ 2746 آپ نے کتنی دفعہ پڑھنے ہیں، کیونکہ بہت بڑی عظمت ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی احباب یہ چاہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو 2746 آپ نے بتایا، یہ اتنا بڑا کام ہم سے نہیں ہو سکتا، تو جو احباب مدد کے لیے راتوں رات نورانی مخلوق کو بلانا چاہتا ہے وہ تو ہر روز پڑھے 2746 مرتبہ۔ جو کہتا ہے کہ آرام سے میری مدد آئے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بوڑھا بندہ ہوں، یا پھر اتنی پڑھائی مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے، چلتے پھرتے آپ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرنے سے مراد یہ ہے کہ جب پڑھائی کریں گے آپ کو وضو بے وضو شرط نہیں ہے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے، کاؤنٹنگ کرنی ہے کتنا ہو رہا ہے، بس ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں 2746 مرتبہ، تو کوئی اتنا ٹائم نہیں، آدھے گھنٹے کا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ جو احباب چاہتا ہے آپ کے حکم سے نوری مخلوق کی مدد حاصل ہو تو اس احباب کو چاہیے کہ اس عمل کو ریگولر کرتا رہے جب تک اس کا کام نہیں ہوتا۔ جو احباب چاہتا ہے یہ عمل زیادہ ہے، اس کو چاہیے کہ 7 دنوں میں عمل ڈیوائیڈ کر لے، روزانہ جتنا بھی آتا ہے اتنی بار وہ پڑھ لیا کرے۔ جس کو جلدی مدد چاہیے وہ 2746 مرتبہ روز پڑھے، جس کو مدد آرام سے چاہیے اپنی عمر کے لحاظ سے کہ میں اتنا عمل نہیں کر سکتا ہوں یا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی ایسے معاملات ہیں، وہ پھر 7 دنوں کے اوپر ڈیوائیڈ کر لے، عدد کو 2746 کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو بھی اس کے آتا ہے 7 دنوں کے اندر، وہ پھر 7 دنوں کے اندر چلتے بیٹھتے اٹھتے پھیٹتے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ نوری مخلوق آپ کی مدد کو آئے، اور انشاءاللہ آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے پڑھنے میں شک ہو سکتا ہے، آپ کی ترتیب میں شک ہو سکتا ہے، آپ کی ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، مگر آیت مبارکہ میں کسی میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ آپ پڑھیں، یہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وظائف اور عملیات میں صرف آپ کو آیت مبارکہ، صورت مبارکہ، نام مبارک رب عز و جل کے، یا پھر جو عظمت آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اس کا نقوش کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ احباب کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام دیکھ کر آپ اعداد جمع کریں، جمع کرنے کے بعد اس میں سے آپ 24 نکال دیں، 24 نکالنے کے بعد 3 کے اوپر تقسیم کریں، جو آخر میں بچے اس کے آپ نقوش پر کر دیں، 9 خانوں والا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ایک آپ آبادی ہیں تو آپ آتشی نقوش جلائیں گے، کسی بندے کے پاس آپ جاتے ہیں، ہر بندہ یہی کہتا ہے یہ نقوش جلا لو جی، خدا کے بندہ جلا تو لے گا، مگر آگے بندہ کیا ہے؟ بندہ آبی ہے، خاکی ہے، آبادی ہے، تو آپ اس کو نقوش دے رہے ہیں آتشی۔ بندہ آگے خاکی ہے تو آپ نقوش دے رہے ہیں آتشی، بندہ آتشی ہے تو آپ نقوش دے رہے ہیں خاکی۔ یہ تو چیز سب آپ کی سمجھ میں تو آتی نہیں ہے، جو عامل حضرات ان کی سمجھ میں بھی یہ چیز نہیں آتی ہے کہ عناصر کے ہیں، 4 عناصر ہیں، چاروں عناصر کو ہمیں دیکھ کے اگلے شخص کو چیز دینی ہوتی ہے۔ بے شخص وہ عامل حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نقوش کون سا دیں، آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، وہ بندہ کل نہیں آئے گا، اس کو بتا دیں میں 2 منٹ ویٹ کر جائے، میں نقوش لکھ دیتا ہوں بس، یا کل آ جا میں تیرا نقوش لکھ لوں گا۔ آپ کہتے ہیں یہ بندہ کل نہیں آئے گا، اس کو جو نقوش آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ اس کو دے دیتے ہیں، بندے کا کام ہوتا نہیں ہے، دوبارہ پوری زندگی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ مزہ آتا ہے ایسا کام کریں جو بندہ آپ کے پاس بار بار آئے انشاءاللہ، اور آپ کے حکم سے یہاں اس پلیٹ فارم پہ وظائف اور عملیات میں آپ کو نقوش، کوشش ہماری یہ آپ کو نقوش مکمل سکھائے جائیں تاکہ آپ یہ خود سارا کام کر سکیں۔ وظائف اور عملیات میں آج کا جو عمل تھا، فرشتوں سے مدد لینے کا عمل تھا، نوری مخلوق سے مدد لینے کا عمل تھا، آپ کے ہر کاموں میں آسانی ہوگی انشاءاللہ، جو بھی آپ کی نیت ہوگی اس کام میں آسانی ہوگی۔ وظائف اور عملیات میں اب ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔